سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ جن بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ کم اور تھکن زیادہ ہو، سمجھ لو وہ زندگی کے بہت سے امتحان بغیر شور کے دے رہی ہیں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ غیب سے وسیلے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ذہنی آرام کی نشانی۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ آج کا انسان دوسروں کے آنسوؤں کو تب تک نہیں سمجھتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ بہہ جائیں۔ دکھ صرف اپنا ہو تو دکھ لگتا ہے، ورنہ دوسروں کا درد اب تماشا بن گیا ہے۔ زبان قابو میں رکھیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں۔ باتیں صرف باتیں۔ کسی کی نیت پہچاننے کے لیے پوری زندگی قربان کرنا ضروری نہیں۔ بعض سچائیاں پہلی نظر میں ہی واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ سمجھدار وہی ہے جو پہلے زخم سے سیکھ جائے، نہ کہ ہر بار خود کو زخمی کرے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھنی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حساس طبیعت کے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بس وہ بحث، ضد اور وضاحتوں کے بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بچپن میں بہن بھائی دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے اور راضی ہو جاتے، وہی بہن بھائی بڑے ہو کر ناراض ہوتے ہیں پھر جنازوں پر ملتے ہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکے دے کر گراتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہاریں لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ارض و سما کی وہ تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی، صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔
حضرت علی کا فرمان ہے، بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہے، ہمدرد نہیں کوئی انسان بہت ہے۔ دل کا درد سنائیں تو سنائیں کس کو، جو دل کے قریب ہے وہ انجان بہت ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، ان سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ بد دعا، کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہو، خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ زندگی کا سفر ہے اتنا کہ ایک ہچکی اور انسان ختم۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے حس سنگ دل لوگ، جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس و قزح کے رنگ۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ بانٹنے والے کا کبھی کم نہیں ہوا، چھیننے والے کو کبھی کافی نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کرے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ سجدہ، اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ انمول قیمت، دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ نصیب، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے تم یقین تو کرو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ زبان کڑوی ہی سہی مگر دل صاف رکھتا ہوں، کب کون کیسے بدل گیا سب حساب رکھتا ہوں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس پر امید ہو وہ بھی نہ سمجھے تو بہت درد ہوتا ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہمارے اوپر انسانوں کا نہیں برے وقت کا احسان ہے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسو بھی، یہ نکلتے بھی ان کے لیے ہیں جنہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے، قرآن میں ہے پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورۃ عصر میں ہے پہلے حق ہے پھر صبر ہے۔
کبھی کبھی خود کی بہت یاد آتی ہے، کتنی خوش رہا کرتی تھی میں۔